چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن بھی حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا، کتنی بار؟ 1000۔ جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے اور سورہ واقعہ کی 22 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت بھی کریں گے، انہیں درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، پھر اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کاف۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کاف۔ کاف۔ یہ کاف ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ایک حرف ہے کاف اور دوسرا حرف ہے قاف، ٹھیک ہے؟ جب ہم کاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ لیکن جب ہم قاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے پر پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اور حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے۔ تو قاف کو ہم پر پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے۔ کیا ہے؟ میم ساکن ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے ثا۔ کیا آ رہا ہے؟ ثا۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ اظہار شفوی ہوتا ہے، اور اظہار شفوی میں ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، تو یہاں بھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اب پیارے بچوں، یہ ثا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ثا، دوسرا حرف ہے سین اور تیسرا حرف ہے صاد۔ پیارے بچوں، جب ہم ثا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، سین اور صاد دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ لیکن پیارے بچوں، ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ سین کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور صاد کو پر پڑھتے ہیں، یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ صاد بھی قاف کی طرح حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اور حروف مستعلیہ کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ جہاں بھی ہوتے ہیں انہیں موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہیں پر پڑھا جاتا ہے۔ تو صاد کو ہم پر پڑھیں گے اور سین کو باریک پڑھیں گے۔ اب پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ثا،
تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی، تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں حمزہ ساکن ہے، کیا ہے؟ حمزہ ساکن ہے، اور جہاں بھی حمزہ ساکن ہو وہاں ہم اسے جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، تو یہاں بھی اسے ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں آخر میں آپ دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ کون سا قاعدہ ہوگا؟ واو مدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں آپ دیکھیں نون کے نیچے زیر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، ہے نا؟ تو یہاں پر اب کون سا قاعدہ ہوگا؟ پیارے بچوں پہلے بھی قاعدہ بتایا ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو رہا ہو، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں واو مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، تو ایسی جگہ مد عارض ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مد عارض ہوتا ہے، اور مد عارض کو ہم 1، 2 یا پھر 3 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے زا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ زا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک حرف ہے زا، دوسرا حرف ہے ذال، اور تیسرا حرف ہے ضا۔ پیارے بچوں جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن باقی دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، باقی دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ ذال کو ہم باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ضا کو موٹا پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں، کیونکہ ضا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بعض بچے ضا کو پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، وہ اسے پڑھتے ہیں زوں۔ یہ زوں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں یا پھر سیٹی کی آواز نکالتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ نہ اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، نہ اسے ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا ہے، بلکہ اسے پڑھیں گے وا۔ کیا پڑھیں گے؟ وا، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے زا، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے، تو کیا ہوگا؟ الف مدہ۔ کیا ہوگا؟ الف مدہ۔ الف مدہ ہوگا۔ اور پیارے بچوں جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے، یعنی جس کلمے میں الف مدہ ہے اسی کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، تو وہاں پر مد متصل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مد متصل، متصل نہیں، ٹھیک ہے؟ بعض بچے کہتے ہیں مد متصل، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مد متصل کیا ہوتا ہے؟ مد متصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور مد متصل کو ہم 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 یا 2.5۔ 2 یا 2.5 الف تک کھینچتے ہیں، تو اسے بھی ہم 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں آخر میں یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ واو مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض۔ اچھا مد عارض کو کتنا کھینچتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ چلیں صحیح جواب کون دے گا؟ ہاتھ اٹھائیں، کون بتائے گا؟ مد عارض کو کتنا کھینچتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ 1، 2 یا 3 الف۔ 1، 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی اگر آپ چاہیں تو 1 الف کے برابر کھینچیں، چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں، اور چاہیں تو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، تینوں طریقے ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر مد عارض ہو رہا ہے تو اسے بھی ہم 1، 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے ہم مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ کأمثال اچھا سالل نہیں، ٹھیک ہے؟ سا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ کأمثال لؤلؤ کأمثال اللؤلؤ۔ ابھی بھی بعض بچوں کی کأمثال سیٹی کے ساتھ آواز آ رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ کأمثال اللؤلؤ مکنون کأمثال اللؤلؤ المكنون۔
كأمثال اللؤلؤ المكنون. اچھا صرف حمزہ ساکنہ میں جھٹکا دینا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقیوں میں جھٹکا نہیں دینا. یہاں بھی نہیں، مکنون یہاں بھی جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے، صرف حمزہ ساکنہ میں جھٹکا دینا ہے، باقی جگہوں پر جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے. کأمثال اللؤلؤ المكنون. كأمثال اللؤلؤ المكنون. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ چلیں آپ سنائیں. كأمثال اللؤلؤ المكنون. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، مزید بہتری کی ضرورت ہے، اور کوشش کریں اور پریکٹس کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں ایان بھائی. كأمثال اللؤلؤ المكنون. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن ابھی بھی ثا میں سیٹی کی آواز آ رہی ہے، تو اسے آپ نے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ پریکٹس کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. چلیں اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں. جزاء بما. جزاء بما. اچھا پیارے بچوں، یہاں پر مد متصل ہو رہا ہے تو اسے 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جزاء بما. جزاء بما. جزاء بما جزاء بما كانوا يعملون. 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 جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بما كانوا يعملون. اچھا مد متصل کو 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے تو اس کی مقدار آپ پوری کریں، ٹھیک ہے. آپ 2 الف والے کو بھی اتنا ہی کھینچ رہے ہیں جتنا 1 الف والے کو کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو فرق واضح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہاں الف مدہ ہو رہا ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچیں، اور یہاں مد متصل ہے تو اسے 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچیں. جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بما كانوا يعملون. چلیں اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. جزاء بما كانوا يعملون. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا یہاں زا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سیٹی کی آواز واضح طور پر آنی چاہیے، یہ زال کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہاں آپ نے غنہ کرنا ہے، اور غنہ کی مقدار کتنی ہے؟ ابھی ہی بتایا تھا 1 الف. 1 الف کے برابر، ٹھیک ہے، تو غنہ کی مقدار بھی آپ نے پوری کرنی ہے. اور بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پریکٹس کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ایک اور خاص بات کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو جہاں غنہ ہو اسی کی ادائیگی آپ نے ناک سے کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے ناک سے نہیں پڑھنا. لیکن آپ کی جو ہے وہ ناک سے آواز آ رہی تھی، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ناک سے اس کی ادائیگی نہیں کرنی. اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں. جزاء بما كانوا يعملون. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید بہتری کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. الحمدللہ عز و جل، ہم 7:30 بجے مدرسے میں آ جاتے ہیں اور مدرسے آ کر اشراق و چاش کی نماز پڑھتا ہوں. اس کے بعد دعائے مدینہ میں شریک ہوتا ہوں. پھر ہم اپنے درجات میں جاتے ہیں. 8:10 سے 8:15 تک حاضری ہوتی ہے، اور 8:15 سے 9:30 تک سبق کا سلسلہ ہوتا ہے. سبق سنانے کے بعد ہم سب کی سناتے ہیں. پھر اپنی منزل دہرا کر منزل یاد کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد نصاب پڑھتے ہیں. منزل کی دہرائی ہوتی ہے. 11:15 سے لے کر 12 بجے تک مشق ہوتی ہے. مشق کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. پھر مدرسے اپنے آتے ہیں، ایک بار پھر اپنی منزل سناتے ہیں. اس کے بعد 3:50 سے لے کر 4 بجے تک تحریری کام ہوتا ہے اور دعائے مدینہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہمیں بیگ دے دیے جاتے ہیں، ہم پیک کرتے ہیں اور ہمیں چھٹی ہو جاتی ہے. الحمدللہ عز و جل، مدرسۃ المدینہ پنجاب کالونی، محمد عابد اتاری، مدرسہ اعظم میں نظامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں. مدرسہ اعظم میں الحمدللہ شعبہ حفظ کے 2 درجات ہیں، شعبہ ناظرہ کے 2 درجات ہیں، اور شفٹ یعنی شارٹ ٹائم کے 5 درجات ہیں، جس میں الحمدللہ تقریباً 215 مدنی منع جو ہے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 2019 سے اب تک کم و بیش 25 کے قریب مدنی منع جو ہے شعبہ حفظ سے تکمیل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور الحمدللہ عز و جل شعبہ ناظرہ فل ڈے اور شارٹ ٹائم سے کم و بیش 35 سے زائد مدنی منوں نے
یہ ناظرہ مکمل کیا۔ اور چونکہ یہ مدرسہ الحمدللہ عز و جل 1992 جی ہاں 92 سے قائم ہے، اور اب تک کم و بیش تعداد کے مطابق جو کمپلیٹی جمع ہوئی 100 سے زائد مدنی منوں نے الحمدللہ حفظ و ناظرہ کی یہاں سے سعادت حاصل کی ہے۔ اس سال انشاءاللہ عز و جل 2020 اور 2021 کے تقریب اسناد اجتماع اسناد میں الحمدللہ 8 مدنی منوں کو شعبہ حفظ ہے، اور بقیہ کم و بیش 25 بچوں کو اسناد وغیرہ تقسیم ہوگی۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہسٹری میں ایک قوم کا ذکر ملتا ہے جس کا نام ہے بنی اسرائیل۔ کیا نام ہے؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل بڑی مشہور اور معروف قوم ہے۔ ان کا سسٹم یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان میں ایک بادشاہ ضرور ہوا کرتا تھا جو سارا نظام چلاتا تھا، سارا سسٹم سنبھالتا تھا۔ بنی اسرائیل میں جب حضرت شمویل علیہ السلام نبی بنے تو بنی اسرائیل میں اس وقت کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ کسے بادشاہ بنایا؟ طالوت کو بادشاہ بنایا۔ طالوت بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ پاورفل یعنی طاقتور تھا اور سب سے بڑا علم والا بھی تھا، لیکن یہ تھا بڑا غریب، بکریوں کو چرا کر اپنی زندگی گزارتا تھا۔ تو طالوت کے غریب ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل نے آبجیکشن کیا کہ ایک غریب شخص کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے، حالانکہ اس سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں کیونکہ پیسہ ہمارے پاس زیادہ ہے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ پاک کا حکم سنایا، جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ اس نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، بنی اسرائیل نے اللہ پاک کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے طالوت کی بادشاہی پر نشانی مانگی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہمارا بادشاہ ہے جو اللہ پاک نے مقرر فرمایا ہے، تو آپ ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں اس کی بادشاہت کی۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف برکت والا تابوت یا صندوق آ جائے گا جس سے تمہیں سکون ملتا تھا، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ کیا تھے؟ تبرکات۔ جی، تبرکات تھے۔ پھر پیارے بچوں، تھوڑی ہی دیر کے بعد 4 فرشتے، کتنے؟ 4۔ جی، 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، اس لیے بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہت کو قبول کر لیا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہیں ہمارے عمر اتاری اور دوسری طرف ہیں ایان اتاری۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟
10 کتنے؟ 10 پوائنٹس. لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا, آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 5 پوائنٹس. لیکن اگر غلط جواب دیا تو 0, کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. تو آپ سب تیار ہیں؟ جی. سب سے پہلا سوال ہے ہمارے عمر بھائی سے. آپ بتائیں وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع کی 10 آیتیں یاد کرنے سے دجال سے حفاظت ہوگی؟ آپشنز: سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ یا پھر سورہ کہف. سورہ کہف وہ سورت ہے جس کی شروع کی 10 آیات اگر یاد کر لی جائیں تو اس سے دجال سے حفاظت ہوگی. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ہمارے عمر بھائی نے آپشن لیا ہے لیکن جواب درست دیا ہے. اب اگلا سوال ہے ہمارے ایان بھائی سے. ایان بھائی آپ یہ بتائیں سورہ آل عمران قرآن پاک کے کون سے نمبر کی سورت ہے؟ تیسرے. سورہ آل عمران تیسرے نمبر پہ آتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی. سورہ آل عمران تیسرے نمبر کی سورت ہے. آپ کا جواب درست ہے. ایان بھائی کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ایان بھائی نے بالکل درست جواب دیا ہے, آپشن بھی نہیں لیا. اب اگلا سوال ہے عمر بھائی سے. عمر بھائی آپ بتائیں تلک الرسل کون سا پارہ ہے؟ آپشنز بڑا ہی آسان سوال ہے. دوسرا پارہ، چوتھا پارہ یا پھر تیسرا پارہ؟ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے. کیا لگتا ہے صحیح جواب دے رہے ہیں؟ جی نہیں. پھر صحیح جواب کیا ہے؟ تیسرا پارہ صحیح جواب ہے. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے تو اس سوال میں عمر بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ہمارے ایان بھائی سے. ایان بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی زینت یعنی خوبصورتی کس سورت کو کہا گیا ہے؟ سورہ رحمان. سورہ رحمان کو قرآن پاک کی زینت خوبصورتی کہا گیا ہے. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ایان بھائی نے یہ جواب بھی بالکل درست دیا ہے اور آپشن بھی نہیں لیا. اب اگلا سوال ہے ہمارے عمر بھائی سے. عمر بھائی آپ یہ بتائیں کس سورت کی پہلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے معجزے کا ذکر ہے؟ آپشنز: سورہ طور، سورہ بنی اسرائیل یا پھر سورہ توبہ. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے معجزے کا ذکر ہے. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے. جی ایان بھائی اب اگلا سوال آپ سے ہے. آپ بتائیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹیوں والا واقعہ کس سورت میں ہے؟ آپشنز: سورہ نمل، سورہ ہود یا پھر سورہ مائدہ. سورہ نمل. سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹیوں والا واقعہ ہے. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے. اب اگلا سوال ہے ہمارے عمر بھائی سے. عمر بھائی آپ یہ بتائیں قرآن پاک میں سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے کس خاص پرندے کا ذکر ہوا ہے؟ مینڈک پرندہ ہے؟ نہیں. چلیں یہ جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے ہدہد. کون سے پرندے کا ذکر ہوا ہے؟ ہدہد. تو اس سوال میں ہمارے عمر بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ہمارے ایان بھائی سے. ایان بھائی آپ بتائیں سورہ آراف آیت نمبر 133 میں جمپنگ کرنے والے کون سے جانور کا ذکر ہے؟ مینڈک. مینڈک کا ذکر ہے. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. جی عمر بھائی ابھی آپ کا آخری سوال ہے. آپ بتائیں قرآن پاک میں کس کافر کے خزانوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ آپشنز: فرعون، نمرود یا پھر قارون. نمرود. آپ کا یہ جواب بھی غلط ہے. قرآن پاک میں قارون کے خزانوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس سوال میں بھی عمر بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ہمارے ایان بھائی سے. ایان بھائی آپ بتائیں 29ویں پارے کی ابتدا کس سورت سے ہوتی ہے؟ سورہ ملک. 29ویں پارے کی ابتدا سورہ ملک سے ہوتی ہے. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. اور اسی کے ساتھ ہمارے ایان بھائی کا ٹوٹل ہے
45 پوائنٹس اور ہمارے عمر بھائی کا ٹوٹل ہے 10 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ ایان بھائی ہمارے ونر ہیں، لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعامات ملیں گے. یہ لیں ایان بھائی. جزاک اللہ. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا